الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحمال مقتحم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم خالق کائنات جل جلالہ وعمر والہ وآدم برہانہ وآدم شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور النور شافی یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار سما
سید سربراہ حامی بے قصاں قائد المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب کائنات جل شانہ کا بے حد فضل عظیم ہے کہ آج اللہ کی توفیق سے نماز جمعہ المبارک ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات جل شانہ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے، اور خصوصاً رب کائنات جل شانہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، جمادی الثانی کا مبارک مہینہ جس میں امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال مبارکہ ہوا، اور اہل محبت اہل نسبت اس مہینے کو خصوصیت کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کے حوالے سے مناتے ہیں، اور اس مہینے کے اندر خصوصیت کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کیا جاتا ہے۔ یقیناً حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہر لحاظ سے باکمال اور باصفات ہے کہ رب کائنات جل شانہ نے آپ کو حضور علیہ السلام کی خاص نسبت اور اس نسبت کی وجہ سے جو مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے، یقیناً نبیوں کے بعد خالق کائنات جل شانہ نے جو منصب جو مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا ہے، وہ مقام و منصب اللہ نے کسی اور کو نہیں عطا کیا۔ حضرت محترم، خالق کائنات جل شانہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کے ساتھ نسبت رکھنے والے ہر صحابی کو بے انتہا فضائل اور بے انتہا خوبیوں سے نوازا ہے، جن میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست ہیں، اور رب کائنات جل شانہ کا آپ کے اوپر خاص فضل اور انعام ہے کہ آج بھی حضور علیہ السلام کے قرب خاص کے اندر آپ کو جگہ نصیب ہوئی، اور آج بھی حضور علیہ السلام کی قبر انور کے ساتھ آپ کی قبر انور موجود ہے، اور یہ اس بات کی شہادت اور دلیل ہے کہ ساری کائنات میں سے نبیوں کے بعد اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے نبی علیہ السلام کی نسبت کی برکت سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے انتہا فضیلت اور انعامات سے نوازا ہے۔ حضرات محترم، خالق کائنات جل شانہ نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے فضائل کو بیان کیا ہے، جن میں سے خصوصیت کے ساتھ سورۃ اللیل کے اندر رب کائنات جل شانہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور بہت اس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ اب اس امت کے اندر
جس کو سب سے زیادہ تقوی کی دولت نصیب ہوئی، پرہیزگاری کی دولت جس کو سب سے زیادہ اللہ نے عطا کی، بالاتفاق تمام ائمہ کرام کے نزدیک تمام محدثین اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ جن کو اللہ نے اس امت کے اندر سب سے زیادہ پرہیزگاری اور تقوی کی دولت عطا فرمائی، ان کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ آیت مقدسہ جو نازل ہوئی تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کے روز، اب یہاں بھی فرمایا جا رہا ہے کہ ہم اس کو بہت دور رکھیں گے، اس کو کس سے؟ اس جہنم سے جو جہنم اللہ نے مجرموں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ تفسیر خزائن العرفان کے اندر، تفسیر نعیمی کے اندر اور بہت ساری تفاسیر کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا کہ جن کو جہنم سے سب سے زیادہ دور رکھا جائے گا وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور یہ جو آیت مقدسہ ہے در حقیقت انہی کے حق کے اندر نازل ہوئی کہ اللہ فرماتا ہے ہم ان کو جہنم سے بے انتہا دور رکھیں گے، اتنا دور کہ جہنم کی گرمی تو دور رہی، جہنم کی آواز تک بھی ان کے کانوں تک نہیں ٹکرائے گی۔ فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، اور جو اپنا مال دیتے ہیں اللہ کے راستے کے اندر، یعنی کہ اپنا مال جنہوں نے سب سے زیادہ اور جتنا اللہ نے توفیق عطا فرمائی اپنا سارے کا سارا مال اللہ کے راستے کے اندر خیرات کیا، اور حضور علیہ السلام کا یہ کہنا تھا کہ جنگ کے لیے ساز و سامان کی ضرورت ہے تو اے صحابہ تم اپنا مال یہاں پہ پیش کرو، تو اس موقع پر جنہوں نے سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کے دین کی خدمت کی وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات مبارکہ ہے۔ تو اس اعتبار سے فرمایا کہ ایک تو اللہ نے ان کو جہنم سے آزادی کا مژدہ سنایا، دوسرا یہ ہے کہ اللہ نے ان کو تقوی کی دولت عطا فرمائی، تیسرا یہ ہے کہ اللہ نے ان کو پرہیزگاری کا مالک بنایا، اور چوتھی بات یہاں پہ فرمایا کہ جب اللہ کے راستے کے اندر خیرات کی باری آتی ہے تو اپنا سب کچھ، اپنا جو ہے مال جو ہے وہ سب کچھ اپنا دین کے راستے میں قربان کر دیتے ہیں۔ تو یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں پہ چار خوبیاں خاص کر جو ہے ان کو بیان کیا گیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رب کائنات جل شانہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس قدر راضی ہے، اور اللہ نے ان کو کتنے فضائل عطا فرمائے۔ اس آیت مقدسہ سے پتہ چلتا ہے کہ یقیناً رب کائنات جل شانہ کی ذات والا صفات آپ سے بے انتہا راضی ہے، جس بنا پہ اللہ نے آپ کی خوبیوں کو قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اب اس بات سے یہ اندازہ لگائیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر کس قدر مقبول و منظور ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام مسجد نبوی شریف کے اندر جلوہ گر ہے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان وہاں پہ موجود ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام کے غلام مسجد نبوی شریف کے اندر حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ نیکیوں کے کتنے درجے ہیں؟ میرے محبوب علیہ السلام نے سوال کیا، سوال کا جواب صحابہ نہ دے سکے۔ میرے محبوب علیہ السلام خود فرماتے ہیں، میرے صحابہ اللہ نے نیکیوں کے 360
360 दर्जे रब ने नेकियों के बनाए। और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, इन 360 दर्जों में से अगर किसी के अंदर एक दर्जा, एक खूबी भी पाई जाए, रब्बे कायनात जल्ला शानहू उस बंदे से राजी हो के उसके लिए जन्नतों के दरवाजे खोल देता है, उस बंदे को जन्नती बना देता है। अब ये मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने जब ये फरमाया कि 360 दर्जे नेकियों के हैं, किसी के अंदर एक दर्जा पाया जाए, रब्बे कायनात जल्ला शानहू उस बंदे से राजी हो जाता है, अल्लाह उसको जनाब अली बख्श देता है, उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देता है। खालिक कायनात जल्ला शानहू उस बंदे को जन्नत का राही बना देता है। जिस बंदे के अंदर एक कोई नेकी वाला दर्जा पाया जाए, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने जब ये फरमाया, सहाबा किराम अलैहिमुर्रिदवान ने अपने अपने अमाल का मुहासबा किया, अपने अपने अमाल का जायजा लिया। एक तरफ हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात मुबारक है, आप खड़े हुए फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कोई ऐसा खुश नसीब भी है जिसके अंदर अल्लाह ने ये सारी खूबियां, ये सारे नेकियों के दर्जे रखे हो। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर जब ये सवाल किया गया, मेरे महबूब फरमाते हैं, हाँ ए अबू बकर, एक है जिसके अंदर ये सारे नेकियों के दर्जे पाए जाते हैं। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन खुश नसीब है जिसको अल्लाह ने सारे नेकियों के दर्जे अता फरमाए हैं। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ अबू बकर, वो कोई और नहीं बल्कि वो तू खुद है जिसके अंदर अल्लाह ने 360 नेकियों के दर्जे रखे हैं। नेकियों के 360 दर्जे हैं। फरमाए सारे के सारे, इसको यूं समझ लें, 360 खूबियां हैं ईमान की, और ये सारी की सारी जिस जात के अंदर मुकम्मल मिलती हैं वो कोई और नहीं। फरमाया वो हुजूर अलैहिस्सलाम के यारे मदार हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जाते वाला सिफात है। और फरमाया कि ऐ अबू बकर, एक भी किसी के अंदर ये खूबी पाई जाए, अल्लाह उसको जन्नती बना देता है। और फरमाया तेरे अंदर ये सारी खूबियां पाई जाती हैं। और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने यहाँ तक फरमाया कि क़यामत के रोज़ जब लोग जन्नत के अंदर जा रहे होंगे तो जन्नत लोगों से मुखातिब होकर जन्नत से आवाज आएगी, जन्नत के दरवाजों से, कि मेरे अंदर दाखिल हो, मेरे अंदर दाखिल हो। हर दरवाजे से आवाज आएगी। और जब मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया ना कि हर दरवाजे से आवाज आएगी, जन्नतियों को बुलाया जाएगा कि इधर से दाखिल हो जाओ, इधर से दाखिल हो जाओ। तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर फिर हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने सवाल किया, फरमाया कोई ऐसा है खुश नसीब जिसको हर दरवाजे से आवाज दी जाएगी कि तू मेरे अंदर दाखिल हो? फरमाया हाँ वो एक है। फरमाया वो हज़रत सिद्दीक़ अकबर की ज़ात है। तो इससे ये पता चलता है कि अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वो मकाम और मर्तबा, वो मनसब अता किया है कि जिस मनसब पे कोई और सहाबी फायद नहीं है। और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात मुबारका का ईमान देखो और यकीन कामिल देखो कैसा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने नेकियों के दर्जे बताए कि इतने दर्जे हैं। अब किसके अंदर कितनी नेकी है, कितना उसके अंदर नेकियों का कमाल है, ये बात मर्तबा बंदा खुद भी नहीं पहचान सकता कि मैं अल्लाह की बारगाह के अंदर कितना नेक हूँ, अल्लाह की बारगाह के अंदर मेरी क्या वैल्यू है, मेरी क्या हैसियत है, मैं नेकोकार हूँ, मैं खुशबख्त हूँ, मैं कैसा हूँ, मेरा हाल कैसा है अल्लाह की बारगाह के अंदर। हर बंदा इस चीज को नहीं पहचान सकता है। लेकिन कुर्बान जाए हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ईमान के ऊपर कि उनको ये पता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम इस बात को पहचानते और जानते हैं कि मेरा कौन सा उम्मती जो है वो कितनी नेकियों का मालिक है, उसकी हैसियत क्या है, रब के दरबार के अंदर उसकी वैल्यू क्या है, और अल्लाह ताला जल्ला शान उसको क्या मकाम और मर्तबा अता फरमाया। ये हज़रत सिद्दीक़ अकबर का ईमान है
کہ میرے حضور علیہ السلام ہر اپنے امتی کے عمل سے باخبر ہیں، اور جو بندہ باخبر ہوتا ہے وہی اس بات کی خبر دے سکتا ہے کہ کون بندہ کتنی نیکیوں کا مالک ہے، کون بندہ کس منصب میں فائدہ، رب کے دربار کے اندر اس کی ویلیو کیا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سوال کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کی بارگاہ کے اندر کوئی ایسا خوش نصیب ہے جس کو ہر جنت کے دروازے سے آواز آئے، یا جس کے اندر یہ ساری کی ساری نیکیوں کی خوبیاں پائی جائیں؟ تو یہ سوال اس بات کی دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے غلاموں کے ہر چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے عمل سے باخبر ہیں۔ اب یہ نہیں کہ ظاہری بات ہو کہ ظاہری زمانے کے اندر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، گلی گلی نگر نگر شہید ابو بکر، ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر۔ حضور علیہ السلام کا اپنے امتیوں کے عمل سے باخبر ہونا آج کے دور کے اندر بھی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے مدار پر انوار کے اندر آج بھی اپنے غلاموں کی طرف توجہ فرما رہے ہیں، اور آج بھی اپنے غلاموں کے عمل سے باخبر ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو حضرت صدیق اکبر کا عقیدہ ہے، یہ ایمان والوں کا عقیدہ ہے کہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے امتی کے عمل سے باخبر ہو۔ جو بے خبر ہو یہ کم علم کی دلیل ہے، اور جو بے خبر ہوتا ہے بندہ، وہ بندہ نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی ہونے کے لیے اس کو باخبر ہونا اور اپنے ہر امتی پر نظر ہونا یہ ضروری ہے، اور یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ آج بھی روزہ مبارکہ کے اندر ہمارے نبی علیہ السلام اپنی جو ہے وہ حیات طیبہ کے ساتھ آج بھی بالکل وہ زندہ و سلامت ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آج بھی حضور علیہ السلام اپنی قبر انور سے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ آج وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، یہ ہماری نظر کا قصور ہے، لیکن ان کی نظر سے ہم غائب ہوں، ان کی نظر سے ہم جو ہے وہ غائب ہوں، ہم نظر نہ آئیں سرکار کو، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہماری نظر کا قصور ہے کہ ہمیں حضور نظر نہیں آتے، لیکن جن کو اللہ نے نظر عطا کی ہے وہ جہاں بھی رہتے ہیں وہ حضور علیہ السلام کا دیدار مبارکہ کرتے رہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان بیٹھے ہیں اور اپنے غلاموں سے کچھ ایسے سوالات کر رہے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ کون سا غلام کتنے عمل کا مالک ہے، اور اللہ کے دربار کے اندر اس کی ویلیو اور اس کی حیثیت، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام آپ کا دربار مبارکہ سجا ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان جناب علی کثیر تعداد کے اندر موجود ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے سوال کیا، اے میرے صحابہ، تم میں کوئی ایسا خوش نصیب ہے، کوئی ایسا خوش نصیب ہے جس نے جناب علی آج روزہ رکھا ہو؟ آج کوئی ایسا خوش نصیب ہے جو روزے سے ہو؟ یہ فردی روزے نہیں بلکہ نفلی روزے کی بات ہو رہی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا، صحابہ کرام علیہ رضوان سارے خاموش، کسی صحابی نے یہ نہ کہا کہ میں نے روزہ رکھا۔ جب ہر طرف جناب علی خاموشی طاری ہوئی، میرے محبوب علیہ السلام کے یار غار، یار مدار کھڑے ہوئے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ابو بکر نے روزہ رکھا ہے، آج میں نے روزہ رکھا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر بیٹھ جا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا، فرمایا کوئی ایسا خوش نصیب ہے جس نے کسی مسکین
مسکین کو کھانا کھلایا ہو، کسی غریب کو کھانا دیا ہو، کسی کے ساتھ ایسی کوئی نیکی کر کے آیا ہو کہ غریب خوش ہو گیا ہو، وہ بھوکا اس کو جناب علی کھانا دیا ہو، کوئی پیاسا اس کو پانی پلایا ہو، جب یہ کہا گیا تو جناب علی صحابہ کے اندر جناب علی خاموشی تاری ہے، کسی صحابی نے جواب نہ دیا۔ جب سب طرف جناب علی خاموشی تاری رہی، میرے محبوب علیہ السلام کے یارے غار حضرت صدیق اکبر پھر کھڑے ہوئے، میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ابو بکر حاضر ہے، آج غریب کو کھانا کھلا کے آیا ہوں، آج مسکین کو عطا کر کے آیا ہوں، آج بھوکے کو کھانا کھلا کے آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا ہوں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ سن لو، فرمایا حضرت ابو بکر صدیق کو بٹھا دیا گیا، فرمایا میرے صحابہ تم میں کوئی ایسا ہے جس نے آج کسی بیمار کی بیمار پرسی کی ہو؟ کوئی ایسا ہے جس نے جناب علی یہ دیکھا کہ میرا غریب ہمسایہ، میرا کوئی رشتہ دار جناب علی کوئی بیمار ہے، اس کی بیماری کے بارے میں پوچھا گیا ہو؟ جب یہ سوال کیا صحابہ خاموش، صحابہ کے اندر جناب علی خاموشی تاری، میرے محبوب علیہ السلام کے یارے غار یارے مدار پھر کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر حاضر ہے، فرمایا آج جناب علی ایک بیمار کی بیمار پرسی کر کے آیا ہوں، آج بیمار کی بیمار پرسی کی ہے، آج ہمسایہ بیمار تھا اس کا حال پوچھ کے آیا ہوں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر بیٹھ جا، گویا کہ میرے محبوب علیہ السلام آج سارے صحابہ کے سامنے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جناب علی امروں سے صحابہ کو باخبر کر رہے ہیں کہ نبی وہ ہوتا ہے جو یہ جانتا ہے کہ میرا امتی میرا غلام کیا عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا نبی وہ بھی جانتا ہے، برا عمل کرے نبی وہ بھی جانتا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نیکیوں کے بارے میں سوال کریں، صحابہ خاموش، ہر نیکی میں جواب حضرت صدیق اکبر عطا فرمائے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے چوتھا سوال کیا، فرمایا کوئی ایسا ہے جو آج جنازہ پڑھ کے آیا ہو؟ کوئی ایسا ہے جو آج جنازہ ادا کر کے آیا ہو؟ میرے محبوب علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا صحابہ خاموش، کسی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت جناب علی صدیق اکبر کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا غلام حاضر ہے، آپ کا خادم حاضر ہے، ابو بکر آج جنازہ بھی ادا کر کے آیا ہے۔ جنازہ بھی ادا کیا، بیمار پرسی بھی کی گئی، مسکین کو کھانا بھی کھلایا، روزہ بھی رکھا۔ میرے محبوب فرماتے جس کے اندر یہ چاروں خوبیاں پائی جائیں اس کے جنتی ہونے میں شک نہیں ہو سکتا ہے۔ آج تو لوگ کچھ ایسے ہیں زبان درازیاں کرتے ہیں اور اعتراضات کرتے ہیں کہ جناب ایسے ہو گیا تو ویسے ہو گیا۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ نبی کے غلاموں کے بارے میں، نبی کے یاروں کے بارے میں اعتراض کریں جن کی خوبیاں میرے محبوب علیہ السلام خود بیان فرما رہے ہیں کہ فرمایا کہ صدیق اکبر کے اندر یہ جو چار علامتیں پائی گئی، یہ جس کے اندر پائی جائے اس کے جنتی ہونے میں شک ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ فرمایا وہ پکا جنتی بندہ ہے جو بندہ روزہ بھی رکھتا ہو، مسکین کو کھانا بھی کھلاتا ہو، بیمار کی بیمار پرسی بھی کرتا ہو، اور فرمایا وہ مسلمان مومن کا جنازہ بھی ادا کرتا ہو۔ تو یہ ایک مومن کے اندر جب ایک دن کے اندر یہ چاروں خوبیاں پائی جائیں، اور یہ چاروں خوبیاں ایک دن کے اندر جس کے اندر پائے گی وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے، اور کسی صحابی میں یہ چاروں خوبیاں ایک وقت کے اندر اس موقع پہ نہیں پائیں گی۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بھی حضرت صدیق اکبر کے جنتی ہونے کی علامت ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمارے نبی علیہ السلام حضرت صدیق اکبر کا جو نامہ اعمال ہے، یوں سمجھ لیں ان کو دیکھ دیکھ کے صحابہ سے سوال کر رہے تھے، کیا میرے صحابہ تم بتاؤ تم نے یہ کام کیا ہے، تم نے فلاں کام کیا ہے، تم نے فلاں نیکی کی ہے۔ جب کسی کے اندر وہ نہ پائی جاتی تو پھر صدیق اکبر کھڑے ہوتے، فرمایا یا رسول اللہ میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ نیکی کی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے یقیناً حضور علیہ السلام کی نظر سے اپنے کسی امتی کا جو عمل ہے وہ
غائب نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ السلام اپنے غلاموں کے عمل سے باخبر ہیں۔ اور آج بھی اللہ کے فضل اور کرم سے خالق کائنات جل شانہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو قبر انور کے اندر جو حیات مبارکہ عطا کی، یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ آج بھی الحمدللہ ہمارے عمل سے ہمارے نبی علیہ السلام بے خبر نہیں بلکہ باخبر ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کچھ خواہشات تھیں جن میں سے آپ نے کچھ کا اظہار کیا جو احادیث کے اندر موجود ہیں۔ جیسے ہر بندہ کچھ نہ کچھ چاہت رکھتا ہے، جیسے ہم دنیا دار بندے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارا اپنا کوئی اچھا مکان ہو، ہمارا کوئی اچھا کاروبار ہو، کوئی بینک بیلنس ہو، مطلب کہ 100 طرح کی ہماری سوچ ہے۔ اور ہمیں اگر کوئی بندہ سوال بھی کرے تو میرے خیال سے ہم دنیا کے اعتبار سے ہم اس کا جو ہے وہ جواب عطا کریں گے، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ پہ قربان جائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری جو خواہش ہے وہ خواہش یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ہمہ وقت حاضر رہوں، یعنی کہ حضور علیہ السلام کا میں چاہتا ہوں مجھے قرب نصیب ہو، ہر وقت میں حضور علیہ السلام کے قرب مبارکہ کے اندر میں حاضر رہوں، آپ کی نسبت مجھے نصیب رہے۔ اور آج بھی دیکھو کہ آج کے دور کے اندر بھی سب سے زیادہ جس کو قرب نصیب ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے کہ قبر انور کے اندر جو سب سے زیادہ اس وقت حضور علیہ السلام کے جو قریب ہیں وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ اور اسی بات کی آپ نے چاہت کی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر رہوں۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال عطا کرے اور وہ میرا جو مال ہے وہ سارے کا سارا حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے اوپر پر خرچ کر دوں۔ ایک مال ہوتا ہے دولت کی صورت میں جس کو پیسہ بولا جاتا ہے، درہم، دینار، بینک بیلنس، ایک یہ دولت ہے، اور ایک دولت وہ ہوتی ہے جو بچی ہوتے ہیں۔ پہلے کہا جاتا تھا جن کے زیادہ بیٹے ہیں وہ سب سے زیادہ مالدار ہے، وہ بندہ امیر ہے، جس کے 5 بیٹے ہیں، 6 بیٹے ہیں، 10 بیٹے ہیں۔ تو آج تو منصوبہ بندی کے سلسلے بن گئے نا، لیکن پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے اولاد کو، جس کے پاس اولاد زیادہ ہوتی اس کو زیادہ مالدار کہا جاتا۔ تو یہ جو اولاد ہے یہ بھی مال کی صورت ہے کہ یہ اولاد اگر نیک ہو دنیا بھی سنورتی اس کی وجہ سے، قبر بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اور حضرت صدیق اکبر کی یہی چاہت تھی کہ سرکار علیہ السلام دولہے بنے اور میری بیٹی دلہن بنے۔ مال بھی خرچ کیا، اولاد بھی خرچ کی۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ بالغ ہوئی تو اس وقت حضور علیہ السلام کے ساتھ نسبت قائم کر دی گئی، حضور علیہ السلام کی ازواج کے اندر آپ کو شامل کر دیا گیا۔ تو آپ نے حضور علیہ السلام کا قرب حاصل کرنا، اپنی دولت، اپنی اولاد حضور پر نچھاور کرنا اس کو پسند کیا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارکہ ہو اور صدیق کی آنکھ ہو، ہمہ وقت میں حضور کا دیدار کرتا رہوں۔ آج بھی جناب علی خالق کائنات جل شانہ نے حضور علیہ السلام کے ساتھ نسبت کی برکت سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تینوں فضیلتیں، یہ تینوں جناب علی مقامات عطا فرمائے کہ میرے محبوب علیہ السلام کا خاص قرب خالق کائنات جل شانہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ فرمایا اے محبوب علیہ السلام اپنے ان غلاموں سے ارشاد فرما دیجئے، خالق کائنات جل شانہ اپنے محبوب سے فرماتا ہے اے محبوب اپنے غلاموں سے ارشاد فرما دیجئے جو آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، جو آپ کی غلامی اختیار کرتے ہیں، فرمایا اس بات سے میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا کہ تمہیں جناب علی ایمان دیا، تمہیں توحید کا درس دیا، تمہیں جنت کا وعدہ کیا، تمہیں قرآن عطا کیا گیا، تمہیں
تمہیں نیکی کرنے کی توفیق ملی. خالق کائنات اللہ شاہ نے جناب علی سارے نیکیوں کو درجے تمہیں عطا فرمائے, ساری خوبیاں تمہیں عطا کی, کائنات کے اندر تمہیں عزت عطا فرمائی. سب کچھ دینے کے بعد رب فرماتا ہے نہ کوئی مطالبہ نہ کوئی جناب علی کچھ مانگا جا رہا, لیکن فرمایا الا المودۃ فی القربى, الا المودۃ فی القربى, فرمایا جو محبوب آپ کے قرب کے اندر ہے, آپ کے ساتھ نسبت والے, فرمایا رب یہی کہتا ہے ان کے ساتھ محبت کرنی ہے, ان کے ساتھ پیار کرنا ہے. اہل بیت اطہار کی نسبت اپنی جگہ پہ, لیکن آج کے دور کے اندر اگر دیکھا جائے سب سے زیادہ قرب جس کو نصیب ہوا, سب سے زیادہ نسبت جس کو نصیب ہوئی وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے. رب کائنات یہی پسند فرماتا ہے اے کلمہ پڑھنے والوں, اے میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں, جو میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے ان سے رب فرماتے ہیں, فرمایا کہ جو کلمہ پڑھے وہ پھر اس کی حیا کرے جس کو ہم نے نسبت مصطفیٰ عطا فرما دی ہے. کس کی حیا کرنی ہے؟ جس کو نسبت مصطفیٰ نصیب ہو گئی, جس کو قرب مصطفیٰ نصیب ہو گیا. تو یہ جو تین باتیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو چاہت تھی یہ رب کائنات جل شانہ نے پوری فرمائی. قرب کی وجہ سے ظاہری طور پہ دیدار کرنا. اب دیکھو جہاں پہ حضور علیہ السلام کا روضہ مبارکہ ہے, اسی روضے کے اندر آپ کی تربت اور اسی مقام پہ آپ کی نسبت بھی اور اسی مقام پہ دیدار مصطفیٰ بھی. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں جب کوئی بندہ یہاں سے مدینہ شریف جائے اور واپس پلٹ کے آئے تو اس سے پوچھا جائے نا کہاں سے آئے ہو, تو وہ آگے سے یہ نہ کہے کہ میں مدینے سے آیا ہوں. کیا وہ یہ نہ کہے کہ میں مدینے سے آیا ہوں, میں عمرہ کر کے آیا ہوں یا حج کر کے آیا ہوں, بلکہ وہ یہ کہے کہ میں حضور سے مل کے آ رہا ہوں. کیا کہے؟ حضور سے مل کے آ رہا ہوں. تو ہم تو دربار مبارکہ کے باہر سے سلام کر کے واپس پلٹ آتے ہیں, تو کہا جو باہر سے ہو کیا ہے وہ یہ کہے کہ میں حضور سے ملاقات کر کے آ رہا ہوں. تو جو قبر انور کے ساتھ لیٹا ہو, آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ سبحان اللہ, جو قبر انور کے حضور علیہ السلام کا جن کو قرب نصیب ہو گیا مزار پر انوار کے اندر, مجھے بتاؤ جب ہم وہاں پہ جائیں اور باہر سے واپس پلٹ کے آجائے سلام کر کے آئے تو یہ کہا کرو کہ ہم حضور سے ملاقات کر کے آ رہے ہیں, حضور سے مل کے آ رہے ہیں. تو فرمایا جو قبر انور میں حضور کے ساتھ جو لیٹا ہو, اب اس کے دیدار کا عالم کیا ہوگا, وہ کیسا ٹکٹکی باندھ کے حضور کا دیدار کرتا ہوگا. تو یہی آپ کی خواہش تھی کہ یا اللہ کوئی ایسا موقع ہو کہ میں حضور علیہ السلام کا دیدار کرتا رہوں. ایک تو دیدار کا وہ لمحہ آپ کو نصیب ہوا کہ جب غار ثور کے اندر آپ کو وہ 3 دن اور 3 راتیں نصیب ہوئی کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ نسبت تھی, اور وہاں پہ وقت گزرا, کوئی اور صحابی نہ تھے, صرف حضرت صدیق اکبر اور نبی علیہ السلام. ایک تو یہ خاص قرب کہا گیا, اور لیکن ظاہری زندگی کے بعد قیامت تک کے لیے جو قرب نصیب ہوا, جو دیدار نصیب ہوا, وہ مدار پر انوار کے اندر حضور علیہ السلام کی خاص نسبت ہے. اور آپ کا دولت کا جو قربان کرنا, یہ دیکھو کہ حضور علیہ السلام کا روز مبارکہ جنت جو ریاض الجنہ ہے اور مسجد نبوی, یعنی کہ آپ کے روزہ مبارکہ سے مسجد نبوی کے منبر تک یہ جو درمیان کا جو حصہ ہے جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے, یہ سارے کا سارا ٹکڑا جو ہے یہ حضرت صدیق اکبر کے مال سے خریدا گیا. یعنی کہ مال کے اعتبار سے بھی فضیلت کہ آج اگر کوئی بندہ دنیا کے اندر جنت کا نظارہ کرنا چاہتا ہے, جنت میں جانا چاہتا ہے, تو وہ حضور علیہ السلام کے در دولت پر حاضر ہو, اور وہ بندہ اسی مقام پہ پہنچتا ہے جو جگہ حضرت صدیق اکبر نے خرید کے دین کے لیے وقف کی,
تو وہاں پہ جانا یوں ہے جیسے بندہ جنت کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ اب حضور علیہ السلام کا روضہ مبارکہ اور منبر شریف درمیان میں جتنا حصہ ہے، یہ جتنی جو اصل جو مسجد نبوی شریف تھی، وہ جو جگہ تھی وہ حضرت صدیق اکبر کے مال سے خریدی گئی، یعنی کہ مال بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر اتنا قبول ہوا کہ آج رہتی دنیا تک ان کے مال کی نسبت سے دیکھو، وہاں پہ جا کے نماز ادا کرو، اللہ 50,000 کے اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو گویا کہ قرب مصطفیٰ، دیدار مصطفیٰ اور اپنا مال جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے نام پر قربان کرنا، یہ آپ کی خواہش تھی، اور اللہ تعالیٰ نے تینوں خواہشیں ایسے انداز میں پوری کی ہیں کہ آج رہتی دنیا تک آج ہر بندہ یہ دیکھتا ہے کہ یقیناً رب کائنات جل شانہ نے آپ کی یہ تینوں خواہشیں پوری کی ہیں، اور یہ فضیلت اللہ نے کسی اور صحابی کو عطا نہیں کی، یہ خاص آپ کی خوبی اور آپ کا خاصہ ہے جو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے خصوصاً آپ کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرنے کی، ان کے ساتھ عقیدت رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔